السلام علیکم ناظرین، میرا نام حذیفہ خالد ہے اور آپ یونٹی نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما چودھری شفیق الرحمان وڈائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم کہیں گے آپ کو۔ شکریہ جی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے NA46 کا انتخاب اس بار کیوں کیا؟ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں جی، NA46، 47، 48۔ 46 کا انتخاب اس لیے کیا، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس علاقے کا سروے کیا تو اس میں بہت بڑی آبادی گراؤں کی ہے اور بڑا پسا ہوا طبقہ ہے یہاں پہ، بہت زیادہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہاں پہ کام ہونے والا ہے اور ان لوگوں کی نمائندگی ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ ہمارا جو یعنی سیاست کا انداز ہے یا طریقہ ہے، بنیاد وہ خدمت انسانیت ہے۔ تو ایک تو ہم نے اس لیے اس علاقے کو چنا کہ یہاں پہ ان کی محرومیاں ہم دور کریں گے، اور دوسرا ہمیشہ جو پولیٹیشین دیکھتا ہوتا ہے کہ کہاں مجھے زیادہ لوگوں کی حمایت مل جائے گی، کہاں میرے تعلق زیادہ ہیں، کہاں پہ ایسی برادریاں، ایسے لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ برادریاں موجود ہیں، کھڑی ہیں، اور ان سے ہمارے الحمدللہ ایک یعنی پرانے تعلقات ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم نے اس حلقے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کی سیاست خدمت کی سیاست ہے، خدمت تو آپ پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن سیاست میں آ کے خدمت کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے کیوں سوچا سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں جی، خدمت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی جو یعنی رکاوٹ آ رہی تھی، بڑا مسئلہ آ رہا تھا۔ ہم دسترخوان بھی چلا رہے ہیں، ہم لوگوں تک کئی طرح کی سہولیت پہنچا رہے ہیں، ہم میڈیکلی جا کے گلی محلوں میں میڈیکل کیمپ لگا رہے تھے، تو یہ ساری خدمت کے معاملات تو چل رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی پریشانیاں اس سے، ان مسائل سے زیادہ یعنی بڑے مسائل کی طرف ہیں۔ وہ پریشانیاں کیا ہیں؟ وہاں سیوریج کے مسئلے ہیں، لوگوں کے روڈ انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں جی، مسئلہ پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد کے اندر۔ اچھا، ہم اپنی خدمات، لیکن یہ پانی میں بھی ہم نے کچھ کام کیا، 150 بور ہم نے کروا دیے، جس سے الحمدللہ ہزاروں فیملیز مستفید ہو رہی ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، لاکھوں کی آبادی ہے اسلام آباد کی، اسلام آباد میں پانی نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات جو اس پروفائل سے اوپر ہیں، اس کے لیے سیاست میں آنا، ان کے لیے بجٹ پاس کروانے، ان کی قانونی جنگ لڑنی، اور ان آبادیوں اور ان برادریوں کے قانونی جو یعنی حقوق ہیں جن کا تعلق پارلیمنٹ سے یعنی وہ ہو سکتا ہے، یعنی جو مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو اس جنگ کے لیے اصل میں ہم میدان میں آئے ہیں کہ لوگوں کو جو باقاعدہ آئین اور قانون کے اندر جو حقوق ایک پاکستان کی ریاست کی طرف سے دیے گئے ہیں جو ایک شہری کو، اس کے لیے ہم اب کام کریں تاکہ اس خدمت کا دائرہ اور آگے بڑھ کے یعنی ہم اس کو کام کو کر سکیں اور اس کا دائرہ بڑھ جائے۔ کچھ حلقے پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، جو بھی خدمت کرنے آتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ جو ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے عہدوں کے اوپر جائیں اور لوگوں کی خدمت کریں، تو مشکلات آئیں گی، کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ الحمدللہ ہمیں کوئی مشکل نہیں آ رہی جی، بالکل فیلڈ کلیئر ہے ہمارے لیے، اور مشکل تو ہمیں یعنی تب آئے کہ اگر ہمارے ایجنڈے کچھ اور ہوں۔ ہمارا کوئی ذاتی مفاد کا ایجنڈا ہے نہیں، بالکل بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جہاں ہم سمجھیں کہ جی یہاں پہ ہم کچھ آئین اور قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ خدمت کرتے ہیں، اور خدمت اپنا رستہ خود بناتی ہے، اور خدمت کا رستہ جو ہے یہ غیر قانونی نہیں ہوتا، غیر آئینی نہیں ہوتا، اور اس راستے سے ہم عوام کے اندر، برادریوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں، تعلقات بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، ہم بڑا سموتھلی اپنا کام الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے عوام کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، اور ہمارا الحمدللہ عوام کے اندر پراپرلی رستہ بن رہا ہے، اور پورے کانفیڈنس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک اور ایجنڈا بھی بڑا چلتا ہے، عام طور پہ ہمیں میڈیا کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، سیاسی جماعتوں کو اور مذہبی جماعتوں کو 2 الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو 2 الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی کی سیاست کرنی ہے۔ یہ جو لیفٹسٹ رائٹسٹ کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے، نہ پاکستانی سیاست کا ہے، یہ باہر سے کانسیپٹ آیا ہے، اس کو رد کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک تقسیم ہے، یہ بھی ایک لڑائی کی وجہ ہے، اور لڑائی کی ہر وجہ ہمیں پاکستان میں ختم کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی، ہر بندہ پاکستانی ہے، ہر بندہ اگر یعنی ہر بندے کو پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، ہر بندہ جو نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو سیاست کرنی چاہیے۔
یہ دین کی بنیاد پہ یا جناب بے دینی کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ یہ کوئی بنیادیں نہیں ہیں. ہر بندہ جو پاکستانی ہے، نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہے، جو اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اس بار آپ کے جیتنے کے کتنے امکان نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ ایسا سوال ہے کہ اب جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ 100% امکانات میرے ہی ہیں، یعنی ہر لیڈر یہی بات کہے گا. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اب تک کی جو صورتحال ہے، جو ہمیں نظر آیا ہے، میں آپ کے سامنے یعنی صرف یہ جملہ نہیں بلکہ اس کے کچھ جو ریئلٹی ہے وہ پیش کرتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی. 42 یوسیز ہیں اس حلقے کی، اور 42 یوسیز میں ہم گئے ایک عوام کی پلس چیک کرنے کے لیے کہ بھئی عوام کیا کہتی ہے، قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے. تو ہم نے نومبر کا مہینہ سارے کا سارا ہم نے یہ کیا کہ ہم ان 42 یوسیز کے اندر شیڈیول بنا کے گئے. وہاں پہ ہم نے ایک کمپین چلائی اور پھر ہم نے لوگوں کے وہاں پہ جلسے شروع کیے. تو الحمدللہ اس خدمت کی سیاست نے، میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس خدمت کی سیاست نے ہمیں یہ الحمدللہ کانفیڈنس دیا اور ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملے کہ ہر جگہ پہ زبردست ویلکم ملا ہمیں عوام کی طرف سے. یعنی ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئیں، زبردست طریقے سے ہمارے ساتھ برادریاں کھڑی ہوئیں. کسی طرح کا کوئی ریئیکشن، کسی طرح کا کوئی رد عمل 1% بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اور اگلی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ کوئی ایک لیڈر بھی جو ہمارے مقابلے میں ہے پارٹیوں کے، کوئی ایک لیڈر بھی ابھی تک 10 یوسیز میں جلسے نہیں کر سکے. یعنی عوام میں نکلنے سے کترا رہے ہیں لیڈر. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو پکچر موجود ہے، ہم عوام میں گئے، عوام کی طرف سے زبردست یعنی ہمیں قبول کیا گیا، جلسے ہوئے. الحمدللہ تمام کمیونٹیز میں جا رہے ہیں، برادریاں ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. ابھی تک کوئی عوامی لیڈر میں اس انداز سے عوام کے اندر نہیں دیکھ رہا. تو الحمدللہ عوام کی قبولیت ہی آپ کی جیت کی نشانی ہوتی ہے. بہت شکریہ جی، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. چودھری شفیق الرحمان وڑائی صاحب جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید کوئی ویڈیو آپ کے سامنے اس طرح کے انٹرسٹنگ لے کے آئیں گے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.